اب سمجھنا یہ ہوگا روحوں کا طور طریقہ، ان کا مزاج اور جسموں کا طور طریقہ اور ان کا مزاج مختلف ہے۔ جیسے اب انسان یہاں جسم سمیت بیٹھے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں بیچ میں، ایک دوسرے کے اندر گھس کے نہیں بیٹھتے، لیکن روحوں کا یہ نہیں ہے۔ اس حدیث کی تشریح فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے گروہوں کی طرح ہیں۔ ان میں سے جو روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی تھیں ان میں یہاں آپس میں الفت پیدا ہو گئی، اور جو ایک دوسرے سے انجان تھی وہ یہاں بھی باہم مختلف اور اختلاف میں ہیں۔ یہ بات تو دینی لائی میں سرکار نے بھی فرمائی ہے، اور ہم نے اپنی محفل میں بھی کئی دفعہ اس موضوع پر گفتگو کی ہے، خاص طور پر جب ہم نے انسانی محبت کا ذکر کیا ہے تو اس وقت یہ بیان کیا ہے کہ جو پاکیزہ اور سچی محبت ہوتی ہے وہ دو روحوں کے مابین ہوتی ہے، اور یہ محبت اس وقت جب وہ عالم ارواح میں اکٹھے رہتے تھے۔ اب سمجھنا یہ ہوگا روحوں کا طور طریقہ، ان کا مزاج اور جسموں کا طور طریقہ اور ان کا مزاج مختلف ہے۔ جیسے اب انسان یہاں جسم سمیت بیٹھے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھتے ہیں بیچ میں، ایک دوسرے کے اندر گھس کے نہیں بیٹھتے، لیکن روحوں کا یہ نہیں ہے۔ روحیں ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے رہتی ہیں۔ روح جو ہے، اسی لیے جب تمہارے دل میں نور جاتا ہے تو تمہاری روح چاہتی ہے مرشد سے چپک کے رہو۔ ایک تو یہ اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ تمہارے اندر نور ہے۔ تو جتنی روحیں ایک جیسی ہیں وہ ایک دوسرے سے چپک کے رہتی ہیں وہاں۔ جو نفرت والے روح ہیں وہ اپنے گروپ میں ایک دوسرے سے چپک کے رہتی ہیں۔ اب وہ جو روحیں وہاں پر چپک کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، اگر وہ زمین پر آ جائیں تو ایک دوسرے کی طرف کشش ہوگی روح کی وجہ سے۔ یہی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو مومن سے مراد جو ہے وہ جسم نہیں تھا ان کا، روح ہے، کیونکہ جو مومن یہاں بنا وہی بنے گا نا جس کے مقدر میں ایمان لکھا ہے اللہ نے۔ اس کے مقدر میں ایمان نہیں لکھا وہ تو نہیں بنے گا۔ ایسے لوگ اگر ساتھ لگ بھی جائیں تو 8 10 سال 20 سال لگے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو اس مرشد پر، اس فقیر پر، ڈیوٹی والے پہ رحم آ جاتا ہے کہ یہ منافقوں سے اس کی جان چھڑا دے، پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آخر میں راندہ درگاہ ہو جاتے۔ تو پچھلے گزشتہ 20 سالوں میں کوئی ایک عمل بھی اگر ان کا نیک نیتی پر ہوتا تو بچا لیتا، ایک عمل بھی۔ یہ روحوں کا آپس میں جو اختلاط ہے، جسموں کے اندر بھی ہو سکتا تھا یہ، لیکن جسموں میں نفس ہوتے ہیں، وہ اس کا غلط مطلب نکال سکتا ہے نفس کی وجہ سے، اس لیے جسموں کو اس چیز سے دور رکھا۔ لیکن جب کسی کے دل میں نور آ جاتا ہے، اب نور کی جو کوانٹٹی ہے اٹ ڈپینڈز آن ہاؤ مچ نور یو ہیو ان یو۔ فار ایگزامپل، اخلاق has an enlightened heart and JD has an enlightened heart. Now, among these two, between these two, who will feel closer to the other one? You will feel closer to him if he has more nur than you. If you have more than nur than him, then he will feel closer to you. Now, Murshid is the powerhouse. Murshid is somebody who looks like a human being, who talks like we do, who walks like we do, who eats like we do. But what we do not have like he does
is the presence of God in him. He has God in him, and you have God's light in you. So God will pull you towards him, and that feeling of pull is love. اب تم کو سرکار سے پیار ہے، میرے اندر بھی سرکار کا نور، تیرے اندر بھی سرکار کا، ہم بھائی بھائی ہو گئے. لیکن اگر تیرا دل تجھے کسی کے آگے جھکا رہا ہے تو پھر اس میں سرکار کا نور ہی نہیں ہے، صرف سرکار بھی ہے، تبھی تو جھک رہا ہے. یہ نظر نہیں آئے گا ظاہری جسم. اب اس جسم تو ایک بیگ کی طرح ہے نا، شاپنگ بیگ ہوتا ہے جو، مال تو اندر ہے. اعتبار تو اس موتی کا ہے جو صندوق کے اندر رکھا ہوا ہے. اب سامنے تو ایک شخص بیٹھا ہے، یہ ہے کون، اس میں ہے کون، بستہ کون ہے، اس کی کسوٹی سرکار نے ہم کو سمجھائی. کسی ولی کو پہچاننے کی کسوٹی بتائی نا. کیا کسوٹی بتائی؟ یہ ذکر قلب حاصل کر لو، اس میں رگڑا لگتا ہے، رگڑا لگے گا نور بنے گا. وہ جب نور بنتا ہے نا، جیسے 101 دفعہ before God's light starts to be generated in your heart has to vibrate for at least 101 times. So what happens initially, whenever it's 101 time, you will feel a spark or sudden, current going on in you. You'll feel, oh, what happened? That is when نور starts to be produced. تو ایک دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ایک دھڑکن اللہ، دوسری ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. سمجھ گئے نا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر تم کسی ولی اللہ کے دربار پہ چلے گئے، ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ ہے. ابھی تمہاری دھڑکنیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں نا، لیکن جب کوئی دل ولی اللہ کا سامنے آ گیا، پھر تمہاری دھڑکنیں آپس میں نہیں، اس کی دھڑکن سے ٹکرائے گی نا. جب اس کی دھڑکن سے ٹکرائے گی تو ذکر تیز ہو جائے گا، سمجھ جانا کوئی ولی اللہ ہے. دادا صاحب جاؤ گے یہ کیفیت ہوگی، سلطان باہو چلے جانا ادھر بھی یہ کیفیت، غوث پاک کے دربار پہ چلے جانا ادھر بھی یہ کیفیت. پھر جس کو تم اپنا مرشد سمجھتے ادھر جانا. جو کیفیت سلطان باہو دربار داتا دربار ہوئی تھی، وہی کیفیت مرشد کے سامنے بھی ہوگی، تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. اور جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، نسخے کی بات بتا رہا ہوں، پھر جان جائے تو جانے دینا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا. بھلے وہ جو بھی کرے جو بھی کہے، رب کی کسوٹی پر تم نے پرکھ لیا ہے وہ اللہ والا ہے. اب اس کے ہر فعل کا، ہر قول کا ذمہ دار اللہ ہے. تبھی تو اس نے کہا کہ میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ جھوٹی قسم بھی اٹھا لیں میں اس کو سچا کر دیتا ہوں. کیوں بھائی عام آدمی جھوٹ بولے گا تو مکار ہے نا، ولی اگر جھوٹ بول دے تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو سچا کر دے گا.